نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ سورۃ النجم آیت نمبر 32۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے اور جب تم تھے جنین بچے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، پس تم اپنے آپ کو مقدس و مزکا نہ سمجھو اور اپنے نفس کی خوبیاں نہ بیان کیا کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے اس بندے کو جو بچ کے چلا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ بعض لوگوں کو یہ خبط ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک اور مقدس منوائیں۔ وہ اپنے ارادت مندوں وغیرہ سے باقاعدہ اس قسم کی مہم چلواتے ہیں جس سے وہ ہر غرض سے پاک اور بڑے بھولے بھالے اللہ والے ثابت کیے جا سکیں۔ در حقیقت ایسے لوگ اللہ والے قطعاً نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑے دکاندار ہوتے ہیں۔ یہاں دکان سے مراد وہ دکان نہیں ہے جو آپ کے گلی محلوں میں ہے، یہاں انسان کی وہ دکان مراد ہے جو اسے سب سے بڑا سمجھنے پر مجبور کرتی ہے، وہ دکان جو اس کے دماغ کو خناس بناتی ہے، جو اس کو اور اس کی سوچ کو شہرت کا غلام بناتی ہے، اور جو اس کے نفس کو حسد کی آماج گاہ میں تبدیل کرتی ہے۔ آپ نے بہت سے ایسے دکاندار دیکھے ہوں گے جو محض اپنی ذات کو منوانے اور شہرت طلبی میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں بعض دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بعض نے دنیاوی منافع کے حصول اور شہرت پسندی کے لیے دین کو وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ دینداری کی اشاعت سے زیادہ انہیں اس بات کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے بھاگنے والے فالوورز کی تعداد بڑھ رہی ہے یا نہیں، انہیں کتنے لوگوں نے براہ راست یعنی لائیو سنا اور کتنے چاہنے والوں نے انہیں لائک کیا ہے۔ ایسے لوگ محض اپنی واہ واہ کی خاطر دین کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مسلک اور فرقہ کو باقی رکھنے کے لیے اس دکان کا سہارا لیتے ہیں۔ یقین جانیے ایسے لوگ کبھی بھی کوئی ایسا انقلاب نہیں لا سکتے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں خوف خدا، اعمال صالحہ کی ترغیب اور اخلاص للہیت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ انہیں صرف اپنی دکان کے گاہک بڑھانے میں دلچسپی ہوتی ہے اور بس۔ ایسے لوگ دین کا فائدہ کرنے کی بجائے الٹا نقصان کا موجب بنتے ہیں، جو سچائی کو محض اس لیے چھپا جاتے ہیں کہ کہیں ان کی ذاتی منفعت اور شہرت کی دکان پر تالا نہ لگ جائے۔ اسی قبیل کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے جو سورۃ آل عمران آیت نمبر 188 میں ہے کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو اچھے کام انہوں نے نہیں کیے ان کے بارے میں بھی ان کی مدح سرائی کی جائے تو ان کو عذاب سے چھٹکارا پانے والے مت سمجھیے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو اچھائیاں اور خوبیاں ان میں نہیں پائی جاتی، ان خوبیوں کے القاب بھی اپنے نام کے ساتھ لگوانا وہ پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اہل علم اور حق پرست درویش سمجھیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دکانداروں کی قطعاً پیروی نہ کریں جو دین کی خدمت کرنے کی بجائے اپنے نفس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دل اور ضمیر کا خاص خیال رکھے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے، اپنی ساری محنت اللہ کے لیے خالص بنائے۔ اگر اس کے باوجود بلا طلب و تمنا پھر بھی لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں اور
اسے لوگوں کے دلوں میں عزت کا رتبہ ملتا ہے تو یہ اللہ کے حکم اور مرضی سے ہے، کیونکہ اس میں اس کے اپنے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ انسان کوئی اچھا کام کرے اور اس کے اخلاص کی وجہ سے بغیر کسی چاہت اور محنت کے اس کے کام کی وجہ سے اسے شہرت مل جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ ملنے والی شہرت کا اپنے نفس کو اسیر نہ بنائے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق میں حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، یعنی اللہ تعالی ایسے بندے کے ساتھ محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے پرواہ اور چھپا ہوا یعنی غیر مشہور ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخفیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت میں مشغول رہے اور کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ دے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ ابن اسیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں الخفیہ سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے عیاں نہیں کرتا اور نہ ہی دل میں یہ بات لاتا ہے کہ لوگ اس کی جانب ہاتھ اٹھا اٹھا کر اشارہ کریں یا لوگوں میں اس کا چرچا اور شہرت ہو۔ ان کا یہ قول شرح ریاض الصالحین صفحہ 629 پر موجود ہے۔ تو شہرت پسندی اور دنیاوی رونق کے پیچھے پڑنا خفیہ قلبی امراض میں سے ہے، بلکہ دلوں کو تباہ کرنے والے ایسے امراض میں سے ہے جن کا انسان کو ادراک ہی اس وقت ہوتا ہے جب بات بہت دور نکل چکی ہوتی ہے اور واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد 10 صفحہ 214 اور صفحہ 215 میں لکھتے ہیں کہ بہت سے دلوں کو خفیہ شہوت اپنے پنجے میں دبوچ کر انہیں اللہ کی محبت، بندگی اور اخلاص کے اہداف پورے نہیں کرنے دیتی، جیسا کہ شداد بن اوس رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ باقی ماندہ عربوں، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ریاکاری اور خفیہ شہوت کا خدشہ لاحق ہے۔ تو ابو داود سجستانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ خفیہ شہوت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ ہے منصب کی ہوس، عہدے کی طلب، مجھے فلاں عہدہ دیا جائے، مجھے فلاں منصب مل جائے۔ یہ خفیہ شہوت ہے جو اصل میں انسان کے دل کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کتاب الادب اور مسند احمد حدیث نمبر 16460 میں ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ، کہ اپنے آپ کو مدح سرائی سے بچاؤ کیونکہ یہ انسان کو ذبح کر کے رکھ دیتی ہے۔ امام عبد الرؤف المنابی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مدح سرائی کی وجہ سے خود پسندی اور تکبر جنم لیتا ہے اور یہ دونوں چیزیں کسی کو ذبح کرنے کے مترادف ہوتی ہیں۔ اسی طرح العزلۃ والانفراد صفحہ 126 پر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا یہ ارشاد مرقوم ہے کہ انہوں نے فرمایا شہرت کی ہوس میں پھنسا ہوا شخص اللہ تعالی کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی حدیث نمبر 2376 ابواب الزہد، اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال و شہرت کی چاہت انسان کا دین برباد کر دیتی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6499 میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ، یعنی جس نے نیک کام کے نتیجے میں شہرت طلب کی اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، جیسا کہ مسلم کتاب الامارت کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی راستے میں جان دی، تو اللہ کہیں گے نہیں
تو نے بہادر کہلوانے کے لیے لڑائی میں حصہ لیا تھا تو وہ تو تمہیں شجاع اور بہادر دنیا میں کہہ دیا گیا تھا، اب یہاں جنت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح ایک عالم علم حاصل کرنے والے شخص کو بھی اسی طرح کہا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیا تھا تاکہ تمہاری شہرت ہو اور تمہیں عالم کہا جائے، بس وہ تو تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا تھا، شہرت بھی مل گئی تھی اور تمہاری واہ واہ بھی ہو گئی، تو اب جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہرت پسندی اور خود نمائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔